بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے سیاسی افکار کے سیریز میں آج ہم جس مسلم مفکر کی بات کریں گے وہ ہیں علامہ محمد اقبال۔ ان کی مختصر بائیوگرافی اور ان کے سیاسی نظریات کیا تھے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کا فلسفہ اور ان کے سیاسی نظریات کیا تھے یہ تو سب سے پہلے پس منظر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی قوم کے عروج و ترقی کا انحصار اس کی سیادت، اقتدار اور قوت پر ہے۔ جو قوم بھی برسر اقتدار رہی وہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرتی رہی، لیکن جو ہی عنان حکومت اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھوں میں جا پہنچی، عام تباہ کاریوں نے اسے گھیر لیا۔ دینی اور دنیوی زندگی کا کوئی پہلو بھی بری طرح متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مسلمان اس قانون سے مستثنیٰ نہ تھے۔ ہندوستان میں جب وہ برسر اقتدار رہے شاہراہ ترقی پر گامزن تھے، اور جب اس کی اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو چاروں طرف سے مصائب و آلام نے انہیں آدھا بوجھا۔ سیاسی، سماجی، تمدنی اور ثقافتی میدانوں میں پستی اور درماندگی کے ساتھ ساتھ خالص دینی اور مذہبی زندگی میں بھی زوال کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ مذہب نیم خواندہ ملاؤں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن گیا۔ راہبانہ تصوف عمدہ زندگی کا معیار سمجھا جانے لگا۔ عزلت اور گوشہ نشینی نے اخلاق حسنہ کی جگہ لے لی، جس سے امت مسلمہ بالکل ہی بے دست و پا ہو کر رہ گئی۔ خالص دنیوی زندگی بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے اہل خاندان نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی انتھک کوششوں کے باوجود حالات میں نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ابھی مسلمانوں کی پستی کو اور بھی حد سے گزرنا باقی تھا۔ برائے نام حکومت بھی ان سے چھن کر رہی۔ ایک ایسی قوم ان کی آقا اور حاکم بن بیٹھی جس نے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک روا رکھا۔ مسلمان ایک مدت تک اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ اس کی چشم خشم آلود نے مسلمانوں کو کہیں کا نہ رکھا۔ معاشی اور اقتصادی حالت بے حد خستہ ہو گئی۔ ان میں اتنی سکت تھی نہیں کہ قوت کے ذریعے انگریزوں کو ملک سے بے دخل کرتے تھے۔ اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی تھی کہ نئے حاکموں کے ساتھ دوستانہ بلکہ وفادارانہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس مقصد کی برابری میں سر سید نے نمایاں خدمات انجام دی۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم اور نئی معاشرت سے مسلح کر کے حاکم و محکوم کے درمیان غلط فہمی رفع کرنے میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن سر سید کی خواہش اور اندازے کے خلاف حالات دوسرے سرے پر جا پہنچے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اور گل کھلایا۔ ان کے نوجوان مذہب سے متنفر ہو گئے، جس سے ان کی مذہبی حالت خستہ سے خستہ ہو گئی۔ جاہل قدامت پرست طبقہ مذہب سے ضرور چمٹا رہا، لیکن ان کی حیثیت قبروں کے مجاوروں سے زیادہ نہ تھی۔ قدامت پرست اور جدید روشنی والے اگرچہ متضاد رائے رکھتے تھے اور کسی بات میں بھی وہ متفق اور ہم خیال نہ تھے، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے میں دونوں کا ہاتھ تھا۔ اسلامی طرز زندگی اور اسلامی شعار کے ختم کر دینے میں دونوں غیر ارادی طور پر شریک تھے۔ ایسے تاریک دور میں ایک مرد خدا پرست اور خود آگاہ کی ضرورت تھی، جو ایک بار پھر اسلام کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اور مختلف گروہوں نے افراد و تفرید کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو جو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، انہیں جلا کر کے قرون اولیٰ کی تب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھے۔ ایسا شخص مذہبی اور جدید علوم سے مسلح ہو تاکہ نئی نسل کو مطمئن کر سکے اور مذہبی اجارہ داروں کا مقابلہ بھی کر سکے۔ سیالکوٹ کو مردم خیز سرزمین نے یہ شدید ضرورت پوری کر دی۔ وہاں سے ایک مرد مجاہد اٹھا جس نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کو غلغلہ اللہ سے بھر دیا، بلکہ کرۂ ارض پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے سامنے حقیقی اسلام پیش کیا۔ مسلمانوں کی پستی کا علاج تلاش کیا اور انہیں خواب گراں سے بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑا۔ حالات زندگی: سیالکوٹ میں ایک کشمیری خاندان آباد تھا جس کے افراد زہد و تقویٰ کی وجہ سے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے جاتے تھے۔ اسی خاندان میں نور محمد نامی ایک بزرگ تھے، جن کے ہاں 1877 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ گھر میں مذہب کا چرچا تھا، اس لیے اس کی تربیت مذہبی اور اخلاقی اصول پر کی گئی۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، پھر مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا، جو آگے چل کر کالج ہو گیا، جہاں سے اقبال نے بڑے امتیازات کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں مولوی میر حسن اور پروفیسر آرنلڈ سے بہت استفادہ کیا۔ ان دونوں استادوں نے ہونہار شاگرد کی فطری صلاحیتوں کو سنوارا۔ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد اقبال کچھ عرصہ اورینٹل کالج میں لیکچرار اور گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر رہے، لیکن آرنلڈ کی محبت اور علم کی تشنگی اقبال کو 7 سمندر پار لے گئی۔ 3 سال یورپ میں رہ کر انہوں نے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ کیمبرج اور میونک اور جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی۔ لنڈن یونیورسٹی میں 6 ماہ تک عربی کے قائم مقام پروفیسر کے فرائض انجام دیے۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد لاہور میں وکالت شروع کی۔ کچھ عرصہ وکالت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج میں فلسفہ کے پروفیسر بھی رہے۔ ان کی شہرت اور ان دنوں پیشوں میں سے کسی کی بھی مرہون منت نہیں ہے۔ شاعری ہی نے انہیں دوامی شہرت سے ہمکنار کیا، حتیٰ کہ سر کا خطاب بھی اسی کی بدولت ملا۔ اقبال عملی سیاست سے ہمیشہ اپنا دامن بچاتے رہے، لیکن آخر میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہندی سیاست کی تطہیر کے لیے میدان عمل میں کودنا ہی پڑے گا۔ پھر
1926 में 50 साल की पुख्ता उम्र में वो लाहौर के हल्का इंतखाब से कौंसिल के मेंबर मुंतखब होने हुए, जहां उन्होंने मजहबी, इखलाकी और समाजी इस्लाहात के लिए मुफीद और कारआमद कवानीन नाफिज कराए, जिनमें से बानियान मज़ाहिब की इहानत को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाने का कानून खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इंसदाद शराब नोशी की तजवीज़ भी उन्हीं की पेश करदा थी। किसानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए कई मुसवदा कानून उन्होंने कौंसिल के इजलास में पेश किए। 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास मुनक़दा इलाहाबाद के सदर मुंतखब हुए। अपने खुतबे सदारत में उन्होंने पाकिस्तान का नजरिया पेश किया, जिसने 10 साल बाद एक अजीम तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और 17 साल के अंदर ही अंदर एक जीती जागती हकीकत बनकर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। इसके बाद 1931 में वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मेंबर मुंतखब हुए। इस सिलसिले में उन्होंने एक बार फिर यूरोप का सफ़र किया, फ्रांस, इटली और स्पेन के मुल्कों का दौरा भी किया और बैतुल मुक़द्दस होते हुए 1932 में हिंदुस्तान लौटे। अगले साल सर्रास मसूद और मौलाना सैयद सलमान नदवी की मैयत में नादिर शाह की दावत पर अफगानिस्तान गए। काबुल के अलावा गजनी और कंधार भी देखा। वापसी के 2.5 माह बाद ही साहिब फराश हो गए। मर्ज की इब्तिदा नज़ला से हुई, लेकिन इसमें इस कदर पेचीदगियां पैदा हो गईं कि यही नज़ला आखिरकार जानलेवा साबित हुआ। फिर 1936 से उठना बैठना बिल्कुल महाल हो गया। आखिरकार 21 अप्रैल 1938 को दुनियाए इस्लाम का ये महबूब शायर और मुफक्किर पैवंदे ज़मीन हो गया और इसके इंतकाल की वजह से मुमालिक इस्लामिया में सफ़े मातम बिछ गई। अब उनकी तसानीफ देखते हैं। अल्लामा की सबसे पहली तसनीफ मुआशियात पर है, जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद था, जो सफ़र लंदन से कबल प्रोफेसर आलनड के ईमा पर लिखी गई उर्दू में इक्तिसादियात पर सबसे पहली किताब है। ये नायाब है और इब्तदाई इल्मी कोशिश होने के पेश नज़र अल्लामा ने इसकी दोबारा इशाअत की तरफ तवज्जो नहीं दी। क़याम यूरोप के दौरान कैम्ब्रिज की पीएचडी के लिए फ़लसफ़ा इखलाक और म्यूनिक यूनिवर्सिटी के लिए मेटाफिज़िक्स ऑफ पर्शिया लिखी। इसके बाद नज़्मों के मजमूए शाये होते रहे। सबसे पहली किताब फ़ारसी मसनवी असरार खुदी, जो कि 1915 में शाये हुई, जिसने बड़ी शोहरत पाई। बिलखसूस यूरोप में उसके तर्जुमे छपे और इस पर रिव्यू लिखे गए। इस मसनवी में इकबाल ने खुदी के फ़लसफ़े को बयान किया है और खुदी को अना के मुतरद्दिफ करार दिया है। उसकी तरबियत और तकमील के उसूल भी इसी किताब में मज़कूर हैं। खुदी को ज़ईफ़ करने वाली तालीम की शदीद मुखालफत की गई है। इसकी इशाअत के बाद जब यूरोपी ज़बानों में इसके तर्जमे शाये हुए, तो अल्लामा इकबाल को सर का खिताब सल्तनत बरतानिया की तरफ से अता हुआ। 3 साल के बाद 1918 में रमूज़ बेखुदी शाये हुई, जिसमें असरार हयात मिल्लत इस्लामिया बयान किए गए। इन दोनों मसनवियों में इंसानियत की तकमील के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तरीके के ज़रिए ज़ाती और इनफरादी नशोनुमा पर जोर दिया गया है और दूसरे में इंसान के इस इर्तिका से बहस की गई है जो वो इज्तिमाई तौर पर तय करता है और अपनी खुशी को मिल्लत या इज्तिमा की तक़वियत के लिए गुम कर देता है। पहला उसूल असरार खुदी में बयान हुआ है और दूसरा रमूज़ बेखुदी में। इस्लामी मिल्ल हयात मिल्ली की खूबियाँ बयान की गई हैं और ये तालीम दी गई है कि अफराद एक मखसूस हद तक इनफरादियत यानी खुदी को हासिल करके उसे मिल्लत पर कुर्बान कर दें। इन दोनों मसनवियों में वाइज़ाना रंग गालिब है। इनकी इशाअत ने इकबाल की हैसियत बदल कर रख दी। अब उन्होंने महज एक शायर होने की जगह एक फ़लसफ़ी और मुफक्किर होने का रुतबा हासिल कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग महज शेर व शायरी के दिलदादा और शायराना गरम गुफ्तारी के जोया थे, उनको उनकी किताबों से कदरे मायूसी हुई, जिससे इकबाल की शायराना अज़मत और अदबी शोहरत को नुकसान पहुंचा। जर्मनी के मशहूर शायर गोएटे के मगरबी दीवान से मुतासिर होकर अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक लिखी। इस किताब की तसनीफ़ की गर्ज खुद उनके अल्फाज में इन इखलाकी, मजहबी और मिली हक़ाइक़ को पेश नज़र लाना है जिनका ताल्लुक अफराद और कौम की बातनी तरबियत से है। उन्होंने रूहानियत की अहमियत को निहायत दिलनशीन पैराए में बयान किया है और मगरिब की मादियत के नकाइस पर भी रोशनी डाली है। असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी किसी खुशकी पयाम मशरिक में नहीं है। इस किताब के साथ इकबाल की शायराना पुख्तगी का दौर शुरू होता है। ये किताब 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहले हिस्से में रुबाइयाँ हैं, जिनमें मरवजा रुबाई की बहरों की पाबंदी नहीं की गई। दूसरा हिस्सा नज़्मों पर मुश्तमिल है। तीसरे हिस्से में गज़लें और चौथे में मगरबी मुफक्किरीन के अफ़कार और नज़रियात पर तबसरा है। इकबाल ने शायरी की इब्तिदा उर्दू से की थी और उनकी शोहरत और मकबूलियत का दारोमदार कम अज़ कम इस बरसग़ीर में इनके उर्दू कलाम ही पर है। लेकिन अजीब इत्तफ़ाक़ है कि पहली 3 किताबें सब फ़ारसी ही में शाये हुई। कहीं 1924 में जाकर उर्दू कलाम का मजमुआ बांगे दरा शाये हुआ, जिसमें इब्तिदा से लेकर 1924 तक का मुंतखब उर्दू कलाम शामिल कर लिया गया। ज़बूर अजम अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़मों और गज़लों का मजमुआ है, जो कि 1927 में शाये हुआ। ये किताब भी पयाम मशरिक की तरह 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। पहले के हिस्से में गज़ल के तर्ज पर तराने हैं, जिनके पढ़ने से मुर्दा कुलूब में भी ज़िंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं। दूसरा हिस्सा गज़लों पर मुश्तमिल है, जिनका पाया गज़ल गोई में बहुत बुलंद है। तीसरा हिस्सा फ़लसफ़ियाना अफ़कार की तौज़ीह है और चौथे में गुलामों के फ़नून लतीफ़ा का ज़िक्र है, जिनमें ज़िंदगी के आसार नहीं मिलते। अल्लामा इकबाल के वो खुतबात जो उन्होंने मदारिस और हैदराबाद में दिए, हमारे नुक्ते निगाह से बहुत ज़्यादा अहम है। ये खुतबे मुसलमानाने जनूबी हिंद की तालीमी अंजुमन मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मदारिस यूनिवर्सिटी के ईसाई उलमा के खुतबात की तर्ज पर दिए गए थे। इनकी तादाद 6 है।
ان میں سے پہلا خطبہ علم و عرفان کے متعلق، چوتھا انائے انسانی اور جبر و اختیار پر، اور چھٹا نظام اسلام میں روح حرکت کے بارے میں ہے۔ ان خطبوں میں جا بجا علامہ کے سیاسی افکار کا سراغ ملتا ہے۔ یہ خطبات انگریزی میں دیے گئے تھے اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے 1930 میں شائع ہوئے۔ ان میں اسلام اور فلسفہ جدید کی روح سے بہت سے اہم مسائل پر حاضرہ پر بحث کی گئی ہے۔ پھر 1932 میں ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں اقبال نے ایک مثنوی جاوید نامہ لکھی، جس میں مولانا رومی کی رہنمائی میں 6 افلاک کی سیر کرائی گئی ہے، جہاں مشاہیر اور علماء سے دلچسپ گفتگو کی گئی اور دور حاضرہ کے اہم مسائل پر مبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جاوید نامہ میں ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی جھلکیاں جا بجا ملتی ہیں۔ اس کتاب کا پایہ شاعری کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ 1935 میں بال جبریل اور اس کے دوسرے سال ضرب کلیم شائع ہوئے۔ ضرب کلیم میں علامہ نے اپنے سیاسی نظریات سے بحث کی ہے، جن میں تعلیم و تربیت، عورت، سیاسیات، مشرق و مغرب کے عنوانات کے تحت نظمیں ہیں۔ یہ کتاب نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دیگر اقوام عالم کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتی ہے۔ علامہ نے فارسی میں ایک اور مثنوی لکھی جس کا نام مسافر رکھا۔ اس مثنوی میں اپنے دورہ افغانستان کے تاثرات بیان کیے ہیں۔ ایک اور مثنوی پس چہ باید کر دے اے اقوام شرق میں ہند اور بیرون ہند کے سیاسی اور سماجی حالات کی صحیح تصویر کھینچی ہے۔ سر سید کو اقبال نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ اپنی بیماری کا حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں۔ یہ مثنوی سر سید کے حکم یا مشورے کے امتثال میں لکھی گئی ہے۔ علامہ کی آخری کتاب ارمغان حجاز ہے، جو ان کی وفات کی چند ماہ بعد چھپی، جس میں فارسی اور اردو کی ملی جلی نظمیں ہیں۔ اس کتاب میں سفر حجاز کی شوق کے اظہار کے علاوہ زمانہ حال کے انقلابات اور تحریکات فکری پر عمدہ تنقید ہے۔ ان مطبوعہ کتب کے علاوہ بہت سی کتابیں علامہ کے ذہن میں تھیں اور ان میں سے اکثر کے مواد بھی انہوں نے جمع کر لیے تھے، لیکن فرشتہ اجل نے ان کو ضبط تحریر میں لانے کا موقع نہیں دیا۔ انہوں نے ایک اسلامی اصول فقہ کی تجدید، ریکنسٹرکشن آف مسلم جیورسپروڈنس، لکھنی بھی شروع کر دی تھی۔ اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو علامہ کے افکار و نظریات پر اور بہتر طریقے سے روشنی پڑتی۔ علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر تقریریں کی، جن میں ان کی صدارتی تقاریر بھی شامل ہیں۔ یہ تقاریر سیاسیات کے طالب علم کے لیے بیش بہا خزائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالخصوص 1910 میں انہوں نے MAO کالج علی گڑھ میں عمرانی نظریات پر جو تقریر کی تھی، اس میں ان کے سیاسی نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کے خطوط، جنہیں متعدد حضرات نے جمع کیا ہے، اکثر میں سیاسی اور عمرانی افکار کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ اب اسلوب بیان اور طرز استدلال کیسا ہے؟ علامہ کی نثر میں صرف ایک کتاب، کتاب الاقتصاد ہے، جو نایاب ہے۔ اس کے علاوہ خطبات، تقاریر اور خطوط کے مجموعے ہیں۔ انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کے اظہار کے لیے زیادہ تر شاعری ہی کو ذریعہ بنایا ہے۔ ان کا پایہ بحیثیت ایک شاعر کے بہت ہی بلند ہے۔ مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے فلسفے اور پیغام کو نظر انداز کر دیں یا کسی ایسے زمانے کا تصور کر سکیں جبکہ ان کے افکار و میلانات کا کوئی عنصر بھی زندہ نہ رہے گا، تو اس حالت میں بھی ماننا پڑے گا کہ محض صناع اور شاعر کی حیثیت سے اقبال دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ جگہ پا سکتے ہیں۔ افکار و جذبات سے برطرف ہو کر اقبال نے اردو شاعری میں جو نئے اسالیب و سور تراشے ہیں اور پرانے اسالیب کو نئے انداز سے استعمال کر کے جو نئے آہنگ پیدا کیے ہیں، وہ ہماری شاعری کی زبان میں یقیناً اختراعات کا حکم رکھتے ہیں اور مستقل اضافے ہیں۔ اقبال نے شاعری میں قدیم طرز کا اتباع کیا ہے اور ان کے زمانے ہی میں انگریزی کی تقلید میں جو بلینک و روس کا رواج ہو چلا تھا، اسے انہوں نے بنظر استحسان نہیں دیکھا بلکہ اس کے مقبول نہ ہونے کی بھی پیشگوئی کر دی۔ وہ ایک خط میں ڈاکٹر عباس علی خان لمہ کو لکھتے ہیں کہ سنیے، غزل اور ربائی کے لیے قافیہ کی شرط لازمی ہے، اگر ردیف بھی بڑھا دی جائے تو سخن میں اور بھی لطف بڑھ جاتا ہے۔ البتہ نظم ردیف کی محتاج نہیں، قافیہ تو ہونا چاہیے۔ اب کچھ عرصے سے بلا ردیف و قافیہ نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ انگریزی نظموں کی تقلید ہے، جس کا نام انگریزی میں بلینک ورس ہے، جسے نثر مرجز کہنا چاہیے۔ اگرچہ پبلک مذاق ایسا ہو چلا ہے، مگر میرے خیال میں یہ روش آئندہ مقبول نہ ہوگی۔ نظموں کے لیے اولاً سبجیکٹ اور مضامین تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نیچرل مضامین سبجیکٹ ہی کے اعلیٰ انتخاب سے کچھ لطف دیتے ہیں۔ میں فقط فرسودہ مضامین کی حد تک جدید اور قدیم کی بحث کو مانتا ہوں۔ نظم کے اصناف کی تقسیم جو قدیم سے ہے ہمیشہ رہے گی اور انسانی جذبات ماحول کے تابع رہیں گے۔ اگر ہم نے پابندی عروض کی خلاف ورزی کی تو شاعری کا قلعہ ہی منہدم ہو جائے گا، اور اس نقطہ خیال سے یہ کہنا پڑے گا، اور یہ کہنا درست ہے، کہ موجودہ شعراء کا کام تعمیری ہونا چاہیے، نہ کہ تخریبی۔ علامہ نے شاعری کو اپنے اعلیٰ افکار کے اظہار کا ذریعہ بنایا، اسی لیے رمز و ایما کے ذریعے دقیق صوفیانہ اور فلسفیانہ خیالات کو ذہن نشین کرانے میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ ان کی شاعری میں رمزیت غالب ہے اور اس میں وہ بہت حد تک مولانا روم کا اتباع کرتے ہیں۔ رمزیت کے علاوہ علامہ کے اشعار جذبات سے لبریز ہیں، اس لیے ان میں نشاط و ولولہ کی کثرت ہے اور سارے کلام میں رجائیت کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے۔ خیالات اور جذبات کی بانکپن اور عمدگی کے ساتھ اقبال نے حیات کی طرف بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ وہ الفاظ کے انتخاب میں بے حد محتاط نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بانگ درا کے آخر میں ظریفانہ کلام کو نظر انداز کر دیں، جہاں چند عامی اور
اور مبتذل الفاظ بے ساختگی کے ساتھ ادا ہو گئے ہیں تو یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہوگا کہ علامہ کا دامن ابتذال سے پاک ہے۔ اردو اور فارسی اشعار میں ایک لفظ بھی عامی یا غیر فصیح نہیں ملتا۔ علامہ کے کلام میں تشبیہات و استعارات کی بھرمار ہے، لیکن ان میں سے ایک بھی دور اذکار اور غیر محسوس نہیں ہے، اور نہ کوئی ایک لفظ جدت و تازگی سے خالی ہے۔ علامہ کے طرز استدلال کے متعلق پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ اپنے شعر و شاعری میں الفاظ اور ترکیبیں تو ضرور شاعرانہ رکھتے ہیں، لیکن بحث و استدلال ایک فاضل حکیم کے انداز سے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے طرز استدلال کو خالص اسلامی کہنا بہت حد تک بجا ہوگا۔ وہ اپنے افکار کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر رکھتے ہیں، اس لیے قرآنی آیات اور احادیث نبی کے ذریعے اپنے دعووں کی دلیلیں فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں بار بار قرآن و حدیث کا حوالہ دیا ہے، بالخصوص نظم میں آیات ربانی کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ نظم کیا ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی بادشاہ خداوند تعالیٰ ہے، فرماتے ہیں آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یا جاوید نامہ میں روسی خیالات اور اسلام میں یگانگت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم چما اسلامیہ اندر جہاں کیسریت راک شکستی استخوا ہیچ خیز از مرد کے زرکش مجو لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ ملوکیت کے مائب کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیت ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادو نگری۔ اس شعر میں آیت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ فسدوها کی طرف اشارہ ہے۔ نثر میں بھی قرآنی آیات کا جا بجا حوالہ دیتے ہیں، ان کے خطبات میں بے شمار آیتیں بطور سند ملتی ہیں۔ مسئلہ جبر و قدر سے جب بحث کرتے ہیں تو انسان کو خود مختار و مقدور بتلاتے ہیں، اور دلیل میں آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقیقی خالق بے شک اللہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی خالق ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آیت احسن الخالقین سے ظاہر ہے۔ خدائے پاک تمام سیرے خالقوں سے، تمام دوسرے خالقوں سے احسن ہے۔ یا علی گڑھ کی تقریر میں مرد و عورت کی مساوات مطلق جس کے حصول کے لیے اہل یورپ کوشاں ہیں، اس کی تردید میں الرجال قوامون علی النساء پیش کی ہے۔ اسی طرح وہ احادیث کے ٹکڑے بلا تکلف اشعار میں استعمال کرتے ہیں، مثلا من رانی فقد رأى اللہ کی طرف کس عمدگی سے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ دو چارم کن بصبح من راتی شبنم راتاب ما آورد است۔ اسی طرح وہ عقیدہ توحید میں صفات باری تعالیٰ کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذات کا ادراک ممکن نہیں، البتہ صفات کا ادراک ممکن ہے، اور بطور دلیل یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، مخلوق کے متعلق غور کرو اور خالق کی بابت غور و فکر نہ کرو۔ علامہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے اور زمین کا مالک بھی وہی ہے۔ اس کی سند یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کے وقت یا اس سے قبل اپنی جانشینی کے متعلق مسلمانوں کو کوئی ہدایات نہیں فرمائی، اور جب طفیل بن عامر ایک دن پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا مرتبہ یا منصب دیا جائے گا، کیا آپ اپنے بعد عرب کی حکومت کی باغ میرے ہاتھ میں دے دیں گے؟ رحمت للعالمین نے جواب دیا حکومت کی باغ تو خود میرے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں کیا دوں گا۔ یا ایک اور موقع پر علامہ اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام میں قانون سازی کی بنیاد تمام تر اتفاق اور اتحاد آراء جمہور ملت کے بنیادی اصول پر قائم ہے، تو اس کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دیتے ہیں کہ کثرت ملت اسلامیہ جس امر کو مستحسن قرار دے وہ خداوند علیم و حکیم کی نظر میں بھی مستحسن ہو جاتا ہے۔ علامہ صحابہ کے اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب بحیثیت خلیفہ کے بے قاعدگی کے ساتھ عمل میں آیا، تو حضرت عمر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا فوری انتخاب کرتے ضروریات وقت اور نتائج کے لحاظ سے نہایت مناسب اور برمحل ہوا، تاہم انتخاب کا یہ طریقہ مذہب اسلام میں اصول مسلمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اقبال حکماء اکابر صوفیاء اسلام اور سلف صالحین کی زرعی آراء کو بھی بطور سند پیش کرتے ہیں۔ وہ ماوردی کی امامت کے اوصاف دہراتے ہیں اور ایک وقت میں دو مختلف علاقوں میں دو امام کے جواز میں ابن خلدون کی رائے نقل کرتے ہیں۔ صرف مسلم مفکرین کا کیا ذکر ہے، علامہ غیر مسلم اور مغربی مفکرین سے استفادہ کرنے اور ان کے خیالات کو بطور دلیل پیش کرنے میں بھی مذائقہ نہیں سمجھتے، بشرطے کہ ان کے نظریات غیر اسلامی نہ ہوں۔ مثلاً وہ ملت کی حیات ترکیبی کا انحصار مذہب پر بتلاتے ہیں اور انہوں نے اگسٹس کا قول بطور سند پیش کیا ہے۔ چونکہ مذہب ہماری کل ہستی پر حاوی ہے، لہٰذا اس کی تاریخ ہماری نشو و نما کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہونی چاہیے۔ لیکن اقبال غیر مسلم مفکرین پر کڑی نظر رکھتے ہیں، اور جہاں بھی کسی بڑے سے بڑے مفکر نے خلاف فطرت یا خلاف اسلام کوئی نظریہ پیش کیا، علامہ دلائل و براہین سے مسلح ہو کر اس کی تردید پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ افلاطون کے ان خیالات کو جن کی بنا پر زندگی پر موت کو ترجیح دی جاتی ہے بے حد ناپسند کرتے ہیں۔ راہب اول فلاطون حکیم از گروہ گو سفندان قدیم۔ اسی طرح ارسطو بھی ان کی تنقید سے نہ بچ سکا، اس کو وہ معلم اول کہتے ہیں، لیکن اس کے اس خیال کی تائید کرنے پر آمادہ نہیں کہ غلامی تمدن انسانی کے لیے ایک جزو ہے۔
مکیاولی اور لوتھر کو دین اور سیاست کی علیحدگی کے باعث ہدف اعتراض بنایا۔ بعض محترم مسلمانوں کو جب اسلامی تعلیمات کے خلاف تبلیغ و تلقین کرتے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی نہیں بخشتے۔ مثلاً اسرار خداوندی میں حافظ شیرازی کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ صوفیہ کے حلقوں میں شورش کا باعث بنے۔ اب ان کے سیاسی نظریات دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کے سیاسی نظریات سے بحث کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ علامہ اپنے نظریات میں از ابتدا تا انتہا ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خود اس بات کی دعوے دار ہیں کہ کائنات کا فعل ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کی تکوین جاری ہے، لہٰذا کائنات کے متعلق کوئی کلی تصدیق نہیں قائم کی جا سکتی کیونکہ یہ ابھی کل کی حیثیت نہیں رکھتی۔ عمل تخلیق جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سے زیادہ موقعوں پر بادی النظر میں اقبال کے افکار میں تضاد و تناقض معلوم ہوتا ہے۔ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشرے اور کائنات کے ارتقائی منازل کے پیش نظر مختلف نظریات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آل احمد سرور نے جب علامہ کے کلام میں تضاد ہونے کی شکایت کی تو علامہ نے انہیں جواباً لکھا کہ موسولینی کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں آپ کو تناقض نظر آتا ہے۔ آپ درست فرماتے ہیں، لیکن اگر اس بندہ خدا میں ڈیول اور سینٹ دونوں کی خصوصیات جمع ہوں تو اس کا میں کیا علاج کروں؟ موسولینی سے اگر کبھی آپ کی ملاقات ہو تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس کی نگاہ میں ایک ناممکن البیان تیزی ہے جس کو شعاع آفتاب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کم از کم مجھ کو اسی قسم کا احساس ہوا۔ تیمور کی روح کو اپیل کرنے سے تیموریت کو زندہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ وسط ایشیا کے ترکوں کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ تیمور کی طرف اشارہ محض اسلوب بیاں ہے۔ اسلوب بیاں کو شاعر کا حقیقی وکر تصور کرنا کسی طرح درست نہیں۔ ایسے اسالیب کی مثالیں دنیا کے ہر لٹریچر میں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو علامہ کے نظریات کا عنصر ہے وہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ان کے خیالات کا سرچشمہ اسلام ہے۔ وہ آل احمد سرور کو محولہ بالا خط میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کے اور ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے عقیدے کی روح سے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہر نقطہ نگاہ سے موجب نجات ہو سکتی ہے۔ میرے کلام پر ناقدانہ نظر ڈالنے سے پہلے حقائق اسلامی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگر آپ پورے غور اور توجہ سے یہ مطالعہ کریں تو ممکن ہے کہ آپ انہی نتائج تک پہنچے جن تک میں پہنچا ہوں۔ اس صورت میں غالباً آپ کے شکوک تمام کے تمام رفع ہو جائے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کا ویو مجھ سے مختلف ہو یا آپ خود دین اسلام کے حقائق کو ہی ناقص تصور کریں۔ اب انسان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال انسان کی جسمانی کوتاہیوں سے واقف ہیں۔ قدرت نے دیگر حیوانات کے مقابلے میں اسے ضعیف و ناتواں پیدا کیا ہے، اس کا بھی احساس انہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ انسان قدرتی حربوں سے مسلح نہیں کیا گیا، وہ بصارت شبینہ سے محروم ہے، اس کی قوت شامہ اور قوت گریز بہت کم ہے، لیکن اسے ایک نعمت عطا کی گئی ہے اور وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملی، جسے انسانی تخیل، جسے وہ عقل کی آئینہ بردار کہتے ہیں، جو انسان کو اپنی ہستی کا کامل تر جلوہ دکھا دیتی ہے اور تصویر مثالی میں جان ڈالنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے زندگانی کی آزادیوں اور پنہائیوں کی جستجو میں انسان نے اپنی انتھک سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ ان سرگرمیوں اور دوادوش کی غرض و غایت علامہ کے خیال میں یہ ہے کہ انسان قوانین کی قدرت کے طرز عمل سے نہ صرف واقف ہو سکے بلکہ ان اسباب پر بھی حاوی ہو جائے جو اس کے ارتقاء پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اقبال قرآن قصہ آدم کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی گوناگون صلاحیتوں کے پیش نظر اسے خلافت عرضی تفویض ہوئی۔ اس کی صلاحیتوں میں اہم ترین انسان کا علم حقائق الاشیاء ہے، جس کے بلبوتے پر اس نحیف و نظار انسان نے تحلیل و تسبیح میں ہمہ وقت محو رہنے والے فرشتوں کو شکست دی۔ یہی صفت ہے جو اسے خلافت عرضی سے متعلق فرائض کی انجام دہی میں ممد و معاون ہوتی ہے۔ پیام مشرق میں اقبال نے میلاد آدم کا واقعہ بیان کیا ہے اور انسانی صفات و خصوصیات کی طرف نہایت عمدگی سے اشارے کیے ہیں۔ اس کی خلقت نے حسن و عشق میں تہلکہ مچا دیا۔ پردہ دری کی اس کی اہم خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ وہ خود گری، خود شکنی اور خود نگری کی صفات سے بھی متصف ہے۔ علامہ حضرت آدم کے خلد سے نکالے جانے کو بے آبروئی نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس حقیقت کی یادگار ہے کہ کس طرح انسان نے اپنے جبلی میلانات سے قدم باہر رکھا اور ایک آزاد اور خود مختار ایگو کا مالک بنا، جس سے اس کی صفات میں مزید اضافہ ہوا، لیکن شک اور خلاف ورزی بھی اس کی فطرت میں داخل ہو گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد اسے حقیقت سے آگاہی ہوئی اور یہ راز اس پر عیاں ہو گیا کہ اسباب کا مخزن اس کی اپنی ذات ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ بہشت سے اخراج کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیاوی زندگی میں عقوبتاً رنج و مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اقبال انسان کے متعلق مسیحی عقائد کی نفی کرتے ہیں جن کی روح سے انسان کو سراسر گناہگار قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس گناہ کے عذاب سے رہائی کی صرف ایک ہی سبیل باقی رہ گئی ہے کہ حضرت مسیح خود دنیا میں تشریف لا کر گناہ کا کفارہ بنے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس عقیدے نے انسانی عظمت کو پارا پارا کر دیا ہے اور یہ اشرف المخلوقات نہایت ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا ہے۔ نہ صرف دوسروں کی نظر میں بلکہ خود اپنی نگاہ میں اپنی بے وقوفی جم گئی۔
اس آیت کے علاوہ دیگر مذاہب بالخصوص بدھ مت نے جس کی بنیادی تعلیم تناسخ ہے اور جس نے نروان کے حاصل کرنے کا طریقہ اپنی خواہشات کو مٹانے اور اپنی شخصیت کو خاک میں ملانے میں بتلایا ہے، انسانی عظمت و وقار کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اقبال قرآن کی روشنی میں ان عقائد کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام الہی سے انسانی عظمت کا راز معلوم ہوتا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے آدمی کو بہترین اندازے پر پیدا کیا۔ پھر انسان کی اس ہمت و جرت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے کہ اس نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی جس کے تصوری سے زمین و آسمان اور پہاڑ کانپ اٹھے تھے۔ اسی امانت کو قبول کرنے کی وجہ سے ساری کائنات میں انسان کی عظمت اور فوقیت مسلم ہو گئی اور تصرف کائنات کا بھی مجاز اسے قرار دیا گیا۔ عناصر اربع اس کے زیر نگی آ گئے، بحر و بر پر اس کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ انسانی عظمت کی طرف قرآن کریم میں ایک اور جگہ اشارہ کیا گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، گویا انسانی فطرت اور فطرت الہی میں زبردست مشابہت ہے۔ انسانی کمالات میں فطرت کی تسخیر بھی شامل ہے۔ کچھ اشیاء تو ایسی ہیں جن کو قدرت نے روز اول ہی سے انسان کے زیر تسخیر دے دیا ہے اور باقی ماندہ چیزوں کو وہ اپنے جسمانی اور عقلی قوا کے ذریعے مسخر کر لیتا ہے۔ اگرچہ فطرت اللہ میں خیر شر کا وجود نہیں ہے، لیکن تسخیر فطرت میں مشغولیت کے ذریعے خیر و شر جنم لیتے ہیں۔ علامہ مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں نہایت واضح رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک انسان کا خدا سے تعلق ہے اس میں وہ بالکل بے بس اور مجبور ہے، لیکن جہاں تک کائنات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس میں وہ خود مختار اور آزاد ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں قانون میں جکڑی ہوئی ہیں، لیکن حضرت انسان کی قوت و قدرت کی پہنائی غیر محدود ہے۔ اسی طرح جہاں تک مادی اجسام کی تخلیق کا تعلق ہے انسان کو اس میں ذرا برابر بھی دخل حاصل نہیں، لیکن ان مخلوقات کی تنظیم و ترتیب میں اس کا بہت ہاتھ ہے۔ گویا وہ تخلیق اجسام پر تو قادر نہیں، لیکن تخلیق نظام و ترتیب پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ عقبہ کی چیزیں مثلا جنت اور دوزخ بھی انسان کے کفر و اسلام کی بدولت مورد وجود میں آئی ہیں۔ اب فرد اور ملت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرد و ملت کے تعلقات کے متعلق مفکرین کبھی متحد الخیال نہیں رہے۔ ایک گروہ جس نے انفرادیت پر بہت زور دیا اس نے اجتماعیت کو سرے سے نظر انداز کر دیا ہے، برخلاف اس کے دوسرے گروہ نے اجتماعیتی کو اصل سمجھا تو افراد اس میں گم ہو کر رہ گئے۔ علامہ اس افراط و تفرید سے مبرہ ہیں۔ وہ انفرادیت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں لیکن اجتماعیت کی ضرورت کو نظر انداز نہیں ہونے دیتے۔ وہ فلسفہ خودی کے علمبردار ہیں لیکن افراد کے لیے اجتماعی زندگی کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ وہ ملت کو حقیقت اور افراد کو مجاز کہتے ہیں۔ وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زن طلسم مجاز ہو جا۔ علامہ نے نہایت واضح الفاظ میں اپنے لیکچر ملت بیضاء پر عمرانی نظر میں فرد و ملت کے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم الحیات کے اصولوں نے حال ہی میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ فرد فی نفسی ہی ایک ہستی اعتباری ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا نام ان مجردات عقلیہ کی قبیل سے ہے جن کا حوالہ دے کر عمرانیات کی مباحث سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر فرد اس جماعت کی زندگی میں جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے بمنزلہ ایک عارضی اور آنی لمحہ کے ہے۔ اس کے خیالات، اس کی تمنائیں، اس کا طرز بود و مان، اس کے جملہ قواعد دماغی و جسمانی، بلکہ اس کے ایام زندگانی کی تعداد تک اس جماعت کی ضروریات و حوائج کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، جس کی حیات اجتماعی کا وہ محض ایک جزوی مظہر ہے۔ فرد کے افعال کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ برسبیل اضطرار بلا ارادہ کسی ایک خاص کام کو جو جماعت کے نظام نے اس کے سپرد کیا ہے انجام دیتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کے مقاصد کو جماعت کے مقاصد سے تخالیف کلی بلکہ تضاد مطلق ہے۔ علامہ ملت کی حقیقت بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ملت موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم اپنے موجودہ افراد کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس سے بہت کچھ بڑھ کر ہے۔ اس کی ماہیت پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ غیر محدود اور لامتناہی ہے، اس لیے اس کے اجزائے ترکیبی میں وہ کثیر تعداد آنے والی نسلیں بھی شامل ہیں جو اگرچہ عمرانی حد نظر کے فوری منتہا کے پرلی طرف واقع ہیں لیکن ایک زندہ جماعت کا سب سے اہم جزو متوسر ہونے کے قابل ہیں۔ فرد و قوم آئینہ یک دیگر اندم، اصل کو گوہر کہکشاؤں اختراند۔ اسی طرح علامہ کا کہنا ہے کہ ملت کی بنیاد اختلاط افراد پر ہے، لیکن خود ملت کی شرازہ بندی اور ملت کی تعمیر و تکمیل کے لیے اور چیزیں درکار ہیں۔ ملت کے استحکام کے لیے کوئی زندہ عقیدہ یا قانون درکار ہوتا ہے۔ علامہ کے نزدیک توحید و رسالت اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے افراد کا باہمی ربط قائم ہے۔ توحید کے متعلق وہ رموز بے خودی میں کہتے ہیں کہ دی ازو حکمت ازو آئین ازو، زور ازو طاقت ازو تمکین ازو، اسود از توحید احمر میشود، خویش فاروق و ابوذر میشود۔
علامہ کی رائے میں دلوں کی یکرنگی کے بغیر ملت کا تصور محال ہے، اور افراد کا جب تک متحدہ نصب العین نہ ہو اس وقت تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ملت میں ایک ہی طرح کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے، اور خیر و شر، نیک و بد کا معیار بھی جب تک ایک نہ ہوگا ملت کا استحکام ممکن نہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوازمات توحید کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گر نباشد سوز حق در ساز فکر نیست ممکن این چنی انداز فکر، اور توحید ہی کی برکت کا نتیجہ ہے کہ مدعے ما معال ما یکیست، طرز و انداز خیال ما یکیست۔ علامہ اس امر کی بھی توضیح کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی عدم موجودگی میں افراد کی اخلاقی حالت کس قدر پست ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا دل توحید کے نور سے منور نہیں ہوتا، بے میں غیر اللہ اس کے دل میں سما جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال و افعال، اخلاق و کردار بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ غیر اللہ کا خوف مسلمانوں کو موحد کی بجائے مشرک بنا دیتا ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمر دیدہ است۔ علامہ کا دعویٰ ہے کہ ملوکیت کا دور دورہ بھی اس وقت ہوتا ہے جبکہ افراد ملت توحید سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسانیت غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ قبل الاسلام کے حالات کا نقشہ انہوں نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ بود انسان در جہاں انسان پرست، ناقص و نابود من زیر دست، ستوت کسرا و کیسر رہ زنش، بندہا درد ست و پا گردنش، کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نچ۔ توحید کے علاوہ رسالت بھی افراد کو متحد کرتی ہے۔ علامہ رسالت کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ملت مانا اساس دیگر است، این اساس اندر دل ما مضمر است۔ وہ رسالت کے فرائض بھی بتاتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کی غرض حریت، مساوات اور اخوت بنی نوع انسان ہے۔ انہی تین چیزوں سے ملت قوت حاصل کرتی ہے، اور قومیت کا جغرافیائی تصور انہی کے ذریعے کالعدم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ملت توحید اور رسالت کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ غیر فانی اور دوامی ہوگی۔ دنیا میں بے شمار اقوام بام عروج پر پہنچی۔ ایرانی، رومی، یونانی اور مصری اقوام نے حیرت انگیز ترقیاں کی۔ آخر کار یہ سب کی سب فنا ہو گئی، لیکن ملت اسلامیہ غیر فانی ہے۔ در جہاں بانگ اذاں بودست و ہست، ملت اسلامیہ بودست و ہست۔ غرضے کہ علامہ معاشرے کی بنیاد کسی خارجی چیز پر نہیں رکھتے جس طرح حابس اور روسو معاہدہ عمرانی پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ علامہ اقبال کے نزدیک اتحاد کی جڑ عقائد و نظریات پر ہے، اور یہ نظریات جس قدر دوامی اور جاویدانی ہوں گے معاشرے کا وجود اسی قدر فنا ناآشنا ہوگا۔ اب ملت اور وطنیت، علامہ اقبال کا نظریہ ملت بھی عین اسلامی ہے۔ وہ ملیت کی بنیاد نہ تو اشتراک زبان کو سمجھتے ہیں اور نہ اشتراک وطن کو۔ اشتراک اغراض اقتصادی بھی ان کے نزدیک افراد کی تنظیم کا سبب نہیں، بلکہ ان کی رائے میں وسیع اور غیر محدود معنوں میں ملت وہ ہے جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور جس کی بنیاد اشتراک عقائد ہے۔ صرف معتقدات ہی ہیں ہم آنگی، صرف معتقدات میں ہی ہم آنگی اور یکسانیت نہیں ہے، بلکہ تاریخی روایات میں بھی ہر ایک برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی قوم کی مخصوص خصلتوں سے ملتوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلامی قومیت کا انحصار علامہ کے خیال میں ایک خاص تنزیہی تصور پر ہے، جس کی جسمانی اور مادی صورت وہ جماعت اشخاص ہے جس میں بڑھنے اور پھیلتے رہنے کی قابلیت طبعاً موجود ہو۔ اقبال چونکہ ملت کو توحید و رسالت کی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور افراد میں حریت، مساوات اور اخوت کے رشتے استوار دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے ان کا نظریہ ملت جغرافیائی حدود اور نسلی امتیازات سے بلند و بالا ہے۔ وہ فرد کو قطرہ سے اور قوم کو دریا سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ملت وسیع اور بے کراں ہے، اور یہ وسعت کسی حال میں بھی جغرافیائی حدود سے پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر ملت کو روحانی اصول پر قائم کیا جائے تو اسی صورت میں غیر محدود وسعت کا تصور غیر ممکن ہے۔ اس لیے علامہ رنگ و نسل کی بنا پر وطن کے تصور کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ وہ یورپی نظریہ ملت کی خرابیاں اور اس کے دورست خراب اثرات نہایت دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ گویا مادی بنیادوں پر قومیت کے تصور نے انسانیت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا اور بنی آدم کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں منقسم کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وطنیت اور قومیت کا تصور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ اہل اسلام کو متنبہ کرتے ہیں کہ اقوام مغرب کا نظریہ وطن نہ اپنائیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ وہ مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ مسلم استی دل بعقلی میں مبنت، گم مشوا ندر جہاں چون و چند، مئی نگ جند مسلم اندر مرز بوم، درد دل و یاو گرد و شام و روم۔ علامہ کے نزدیک مسلمانوں کا وطن روحانی اسلام ہے۔ وہ وطن کو تازہ خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں اور اس کو مٹا دینے کے لیے مسلمانوں کو بار بار تاکید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمام فتنہ و فساد کی جڑ یہی وطن ہے۔
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ علامہ اقبال نے جغرافیائی بنیاد پر وطنیت کے مضر اثرات سے بھی بحث کی ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس جدید تصور کے باعث چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل حلقے قائم ہو گئے ہیں اور ان میں رقابت اور عصبیت کی وجہ سے تھوڑا بہت فائدہ بھی پہنچا ہے، لیکن ناقابل تلافی نقصانات یہ ہیں کہ بین الاقوامی مسائل کے متعلق غلط فہمی کا باعث یہ نظریہ ہے۔ آئے دن جو سازشیں اور منصوبہ بازیاں ہوتی ہیں ان کی جڑ بھی یہی ہے۔ علوم و فنون کو ایک قوم کے ساتھ مخصوص کر دینے کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وطن پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مادی اشیاء کو معبود سمجھ بیٹھتا ہے، جو سراسر اصول اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ تمام مسلم ممالک کے سربراہوں کو تاکید کرتے ہیں کہ اسلامی شعار کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو اسلاف کے طرز پر ڈھال لیں۔ ملت اسلامیہ جو افراد سے مرکب ہوتی ہے، اس کے افراد میں وہ کیا چیز ہے جو انہیں متحد کیے ہوئے ہے؟ علامہ اقبال اس کو یکجہتی اور ہم خیالی کا نام دیتے ہیں، اسی کو قوت اتحاد اور ربط و ضبط کا ذریعہ بتلاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے عام اساسی اصول فطرت انسانی پر مبنی ہے، نہ کہ کسی خاص قوم کی خصوصیات نسل پر۔ ایسی قوم کا اندرونی ربط ضبط کسی نسلی یا جغرافیائی اتحاد پر قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ زبان اور تمدنی روایات و تجارب پر ہی، بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو مذہبی اور سیاسی انتہاؤں کے اتحاد و ارتباط پر، یا ازرو نفسیات سینٹ پال کے الفاظ میں یکجہتی و ہم خیالی پر۔ پیدائش، شادی، وطنیت وغیرہ کوئی ایک قسم کی شرط یا تمیز ایسی قوم میں شمولیت کی مانع نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی فرد اس قوم کے دائرے میں داخل ہوگا، اس کو ہم خیالی و یکجہتی کا اقرار باللسان کرنا ہوگا۔ جب کبھی اس ہم خیالی سے قدم پیچھے ہٹائے گا، اسی وقت قوم کے ساتھ رشتہ اتحاد منقطع سمجھا جائے گا۔ پھر ایسی عالمگیر قوم کا وطن بھی تمام صفحۂ عالم ہی میں ہونا چاہیے۔ ملت کے بارے میں دو نظریے ہیں، ایک وطنیت ہے جو جغرافیائی حدود سے گھرا ہوا ہے، اور دوسرا اسلامیت ہے جو عالمگیر ہے۔ علامہ اقبال مولانا عبد الماجد دریابادی کے ایک خط کے جواب میں، جس میں علامہ کو وطنیت کے اصول پر اسلام کے اصول اجتماعی کو ترجیح دینے کی وجہ سے امام العصر کہا گیا تھا، شکریہ ادا کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک نیشنلسٹ اخبار نے، جس کے 4 ایڈیٹر ہیں اور چاروں مسلمان ہیں، لکھا ہے کہ اقبال نے وطنیت کا عذر لنگ تراشا ہے۔ دیکھا مغربی کالجوں کے پڑھے ہوئے مسلمان نوجوان روحانی اعتبار سے کتنے فرمایا ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اسلامیت کیا ہے اور وطنیت کیا چیز ہے۔ وطنیت ان کے نزدیک محض وطن کا محض ایک مشتق ہے اور بس۔ اقبال کے ان خیالات سے یہ اندازہ کرنا نہایت آسان ہے کہ وہ وطنیت کے خلاف ہیں، لیکن حب الوطنی کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اسے ایک فطری جذبہ بتاتے ہیں اور وطنی عصبیت کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، جس سے ان کی مراد محض قومی پاسداری ہے۔ دوسری اقوام کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنا عصبیت کے مفہوم میں داخل نہیں۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس منعقدہ لاہور کی خطبہ صدارت میں نہایت واضح الفاظ میں اس امر پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے فرمایا، یورپ کی وطنیت کا مخالف ہوں، اس لیے نہیں کہ اسے ہندوستان میں نشو نما کا موقع ملے تو مسلمانوں کو مادی فوائد کم پہنچیں گے۔ میری مخالفت اس بنا پر ہے کہ اس کے اندر ملحدانہ مادیت پرستی کے بیج دیکھتا ہوں، جو میرے نزدیک انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین خطرہ ہے۔ حب الوطنی بالکل ایک وصف ہے، انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کے لیے پوری جگہ ہے، لیکن اصل اہمیت اس کے ایمان، اس کی تہذیب اور اس کی روایات کو حاصل ہے، اور میری نظر میں یہی اقدار اس قابل ہے کہ انسان ان کے لیے زندہ رہے اور انہی کے لیے مرے، نہ زمین کے اس ٹکڑے کے لیے جس سے اس کی روح کو عارضی ربط پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ واضح علامہ کا وہ بیان ہے جو انہوں نے وفات سے چند دن قبل شائع کیا تھا۔ قدیم الایام سے اقوام اوطان کی طرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں کیونکہ ہم سب پورے ارض کے اس حصے میں بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے منسوب ہے۔ علی ھذا القیاس چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ۔ وطن محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں ہر انسان فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بساط کی اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے، حیات اجتماعیہ انسانیہ کا، اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی حیات اجتماعیہ انسانیہ کا ایک قانون ہے، اسی لیے جب لفظ وطن کو ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی اکثر نظموں میں ہندوستان کی فلاح و بہبود کی تمنا ظاہر کی گئی ہے اور اس کی آزادی کے گیت گائے گئے ہیں۔ انہوں نے غداران وطن میر جعفر اور میر صادق کو ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن کہا ہے، اور سلطان شہید جیسے محبان وطن سے دلی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اب سیاست کے بارے میں علامہ اقبال کے نزدیک سیاست نظام
علامہ اقبال کے نزدیک نظام سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کا نظم و انضباط کسی نظام قانون کے ماتحت عمل میں آتا ہو اور جس کے اندر مخصوص اخلاقی روح سرگرم کار ہو۔ گویا سیاست کا دامن ایک طرف نظم و قانون سے بندھا ہوا ہے تو دوسری طرف اخلاق سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی خطبہ صدارت کے دوران آپ نے فرمایا، سیاست کی جڑ انسان کی روحانی زندگی میں ہوتی ہے۔ اس طرح علامہ سیاست کو نہ صرف مادی نظم و ضبط کا ذریعہ قرار دیتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک انسانی روح کی جلا اور اس کی بالادگی بھی سیاسیات کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاست و مذہب میں ناقابل شکست رشتہ بتاتے ہیں۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یورپ میں مذہب اور سیاست کو جدا کرنے والے دو ہی شخص تھے، ایک میکیاولی اور دوسرا مارٹن لوتھر۔ اول ذکر نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا تو آخر ذکر نے سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو ان دونوں سے خصوصی قد ہے اور ان پر اکثر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ پروفیسر خواجہ عبدالحمید صاحب نے علامہ کا ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ کیمبرج کے زمانے میں چند ہم عصروں سے مذہب پر بحث چھڑ گئی۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ مسٹر اقبال، یہ کیا بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اور بانیان مذہب دنیا میں آئے وہ بلا استثناء ایشیا میں مبعوث ہوئے، یورپ میں ایک بھی پیدا نہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یعنی علامہ اقبال نے جواب دیا، بھائی شروع میں اللہ میاں اور شیطان نے اپنا اپنا پینترا جما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایشیا کو پسند کیا اور شیطان نے یورپ کو، اسی لیے پیغمبر جو اللہ میاں کی طرف سے آئے ہیں ایشیا میں مبعوث ہوئے۔ وہ صاحب بول اٹھے، تو پھر شیطان کے پیغمبر کیا کیا ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ تمہارے میکاولی اور مشہور اہل سیاست اس کے رسول ہیں۔ رموز خودی میں میکیاولی کے متعلق وہ لکھتے ہیں، اسی طرح لوتھر کے متعلق اگرچہ چند مقامات پر اس کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، علامہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ یاد رکھنا چاہیے سرزمین مغرب میں مسیحیت کا وجود محض ایک رہبانی نظام کی حیثیت رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس سے کلیسا کی ایک وسیع حکومت قائم ہو گئی۔ لوتھر کا احتجاج دراصل اسی کلیسائی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کو دنیاوی نظام سیاست سے کوئی بحث نہ تھی کیونکہ اس قسم کا نظام سیاست مسیحیت میں موجود نہ تھا۔ غور سے دیکھا جائے تو لوتھر کی بغاوت ہر طرح حق بجانب تھی، اگرچہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خود لوتھر کو بھی اس امر کا احساس نہ تھا جس کے مخصوص حالات کے ماتحت اس تحریک کا آغاز ہوا۔ لطف یہ ہے کہ آج یہی یورپی سلطنتیں ہیں جو مسیحیت کے اخلاق اور مذہبی عقائد کی پامالی کے بعد ایک متحدہ یورپ کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر ان کو ایسے اتحاد کی ضرورت کا احساس ہو چلا ہے جو کلیسا کے ماتحت انہیں حاصل تو تھا، لیکن جس کو اخوت انسانی کی اس عالمگیر روشنی میں تعمیر کرنے کی بجائے جو مسیح علیہ السلام کے دل میں موجود تھی انہوں نے لوتھر کے زیر اثر تباہ و برباد کر دیا۔ علامہ اقبال شیعہ عقیدہ خلافت میں سب سے بڑا نقص یہ دیکھتے ہیں کہ غیبوبت امام کا عقیدہ دین و سیاست کی علیحدگی کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنے مشہور مضمون اسلام اور خلافت میں لکھتے ہیں کہ غیبوبت امام کا عقیدہ اس قدر قابل داد ہیلا گری پر مبنی ہے کہ اس کے ذریعے سے مذہب و حکومت میں بآسانی افتراق و اختلاف پیدا کیا جا سکتا ہے۔ امام غائب تمام امور و معاملات میں آخری اور مطلق سند ہے، لہٰذا موجودہ ظاہری حکام و اعمال محض اس املاک کے محافظ و نگران ہیں جن کا حقیقی وارث و مالک خود امام غائب ہے۔ امام غائب کو یہ وراثت بلا واسطہ پہنچتی ہے، سوائے اس صورت کے کہ جہاں پہلے اماموں کے بلا واسطہ وارث نہ ہو۔ اس لیے ایران کے ملاؤں نے جو امام غائب کے نمائندے ہیں شاہ ایران کے اختیارات کو محدود کر رکھا ہے۔ محافظ ملکیت کی حیثیت سے وہ ملاؤں کے مذہبی اقتدار کے پنجے میں ہیں، اگرچہ بحیثیت حاکم اعلیٰ کے وہ اس ملکیت کے فائدے کی غرض سے ہر کام کرنے کا مجاز ہے۔ علامہ نے اپنے منظوم کلام میں بھی بارہا سیاست و مذہب کی علیحدگی کے نتائج بد کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ علامہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیاست کو دین سے علیحدہ کرتے ہیں گویا وہ تن کو جان سے جدا کرنے کے خواہاں ہیں۔ اسی لیے علامہ ایسے نظام حکومت کو پسند کرتے ہیں جس میں جسم جاں اور روح و مادہ کو علیحدہ کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کا نظام صرف اسلام نے ہی قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشی کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی مارد شیری۔ علامہ کا کہنا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ فقر و بے نوائی اور تاج و سریر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ فی الحقیقت فقیر ہوتا ہے اور فقیر بھی اتنی قوت رکھتا ہے کہ ملوکیت کا شرازہ درہم برہم کر دے۔ وہ شاہ فاروق شاہ مصر کو نصیحت کرتے ہیں کہ بگو فاروق کے راہ پیغام فاروق کہ درخو فقر و سلطانی بیام اس۔ علامہ اقبال مذہب و سیاست کے سلسلے میں اس امر کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ان دونوں میں تفریق نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ دونوں بیک وقت جمع کر دیے جائیں یا بالکل ان دونوں میں کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے۔ وہ اپنے مضمون اسلام اور خلافت میں جو قیام لندن کے دوران لکھا گیا تھا اور سوشیو بایولوجیکل ریویو میں شائع ہوا لکھتے ہیں کہ ازروِ شریعت محمدیہ مذہب و سیاست میں کوئی تفریق و تمیز نہیں، گویا ہمارے نزدیک مذہب و حکومت کو یکجا کرنے کا نام سیاست نہیں بلکہ سیاست وہ عنصر غالب و منفرد ہے جس میں اس قسم کی فرق و امتیاز کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ لابد نہیں کہ خلیفۃ المسلمین اسلام کا افضل ترین مذہبی پیشوا سمجھا جائے۔
اب ملکیت زمین، علامہ اقبال کے سیاسی افکار میں ملکیت زمین کا نظریہ بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین کسی شخص، کسی خاندان یا کسی قوم کی ملک نہیں، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کونسل کی ممبری کے زمانے میں علامہ اقبال نے اپنے اس خیال کی وضاحت میں پرزور دلائل دیے اور اس نظریے کی شدید مخالفت کی کہ زمین حکومت کی ملکیت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر بحث کے دوران فرمایا کہ اس ملکیت عامہ کا دعویٰ نہ عہد قدیم میں کسی نے کیا اور نہ سلاطین مغلیہ کے زمانے میں ایسا مطالبہ کیا گیا، اور اگر کسی وقت کسی ملک کے اندر یہ نظریہ رائج بھی تھا تو اس 20ویں صدی میں اسے جائز نہیں مانا جا سکتا۔ اس نظریے پر سب سے پہلے جس یورپین مصنف نے تبصرہ کیا وہ پیرن تھا۔ پھر 1887 میں اس نے پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس نظریے کو بالکل مسترد کر دیا۔ پھر 1830 میں بریگر نے ہندوستان کے اندر ملکیت کے قانون و رواج کی پوری تحقیقات کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تاریخ ہند کے کسی دور میں بھی سلطنت زمین کی ملکیت کی مدعی نہیں ہوئی۔ اسی بنا پر علامہ کی رائے یہ تھی کہ زمین کا لاگ معاف کر دیا جائے۔ زمین کی ملکیت کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کا مقصد یہ تھا کہ زمین کا لگان معاف نہ کیا جائے تو کم از کم کر دیا جائے، اور اس کے لیے بالکل انکم ٹیکس کے اصول پر عمل کیا جائے، کیونکہ انکم ٹیکس میں صلاحیت و استطاعت کے مصول یا مدارج کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ سے قطعاً کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ اس اصول کے مطابق جس شخص کے پاس 5 بیگ سے زیادہ زمین نہیں ہے، بشرطے کہ زمین ایسے رقبے میں نہ ہو جہاں آبپاشی نہیں کی جا سکتی اور اس کی پیداوار کی مقدار بھی معین ہو، اس کا لگان معاف کر دینا چاہیے۔ اب خلافت، علامہ اقبال کے نزدیک خلیفہ نہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور نہ خلیفۃ الرسول، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سطح دنیا پر اس کی حیثیت نائب خدا کی نہیں، وہ معصوم نہیں، بشر ہے اور دیگر بشروں کی طرح گناہ و خطا کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں سردار قبیلہ کے انتخاب کا طریقہ بتلاتے ہیں اور اس کی شرائط سے بحث کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی قدیم رسم کو قائم رکھا، رحلت کے وقت یا اس سے قبل اپنی جانشینی کے متعلق مسلمانوں کو کوئی ہدایات نہ فرمائیں۔ ایک حدیث میں مروی ہے کہ بڈھا طفیل بن عامر ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا مرتبہ یا کیا منصب دیا جائے گا؟ کیا آپ اپنے بعد عرب کی حکومت کی باغ میرے ہاتھ میں دے دیں گے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حکومت کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ کیا دوں گا؟ علامہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر کا انتخاب بحیثیت خلیفہ کے فوری بھی تھا اور بے قاعدگی کے ساتھ عمل میں بھی آیا۔ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت عمر کا وہ قول نقل کرتے ہیں جو آپ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت ابوبکر کا فوری انتخاب گرچہ ضرورت وقت اور نتائج کے لحاظ سے نہایت مناسب اور برمحل ہوا، تاہم انتخاب کا طریق اسلام میں اصول مسلمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خلافت کا اصول موضوع یہ ہے کہ حکومت کی کفیل امین ملت اسلامیہ ہے، کوئی فرد واحد نہیں۔ انتخاب کرنے والے اس سیاسی حکومت کو ایک مختصر اور معتبر شخصیت میں ودیت کر دیتے ہیں جس کو وہ امانت کا اہل تصور کرتے ہیں۔ یوں کہو کہ تمام ملت کا ضمیر اجتماعی اس ایک فرد یا شخصیت منفردہ کے وجود میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقتاً اور صحیح معنوں میں فرد تمام کی تمام قوم کا نمائندہ کہلا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک قانون اساسی کی بنیاد تمام تر اتفاق و اتحاد اور آراء جمہور ملت کے بنیادی اصول پر ہے۔ ان کے خیال میں اسلامی جمہوریت میں 2 چیزوں پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مطلق اور آزاد مساوات، جس کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ شریعت کے نزدیک کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی زمانہ فائق اور مرجج نہیں ہے۔ اس میں کوئی مذہبی پیشوائیت یا مسیحت نہیں، ذات پات یا نسل وطن کا امتیاز نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب و سیاست خلافت میں نہ صرف ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بلکہ ان دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں برتا جاتا ہے۔ خلیفہ کی صفات پر مسلمان مفکرین نے بہت زور بیان صرف کیا ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلے میں ماوردی کی بیان کردہ تمام شرطوں کو دہراتے ہیں۔ ایسے ہی انتخاب کرنے والوں کی شرائط میں بھی ماوردی کا اتباع کیا ہے۔ بڑے بڑے خاندانوں کے نمائندے، اعظم فقہا، حکومت کے اعلیٰ عہدیدار، افواج کے سپہ سالار خلیفہ کے انتخاب میں حصہ لینے کے مجاز ہیں۔ یہ سب لوگ ضروری صفات کے حامل شخص کو خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں جس کی تصدیق امت مسلمہ بیعت کے ذریعے کر دیتی ہے۔ اصولی طور پر دارالخلافے کے باشندوں کو دوسروں پر کسی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن سابق خلیفہ کی موت کی خبر سب سے پہلے دارالخلافہ کے باشندوں ہی کو ہوتی ہے، اسی لیے عملاً انہیں کچھ سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔ خلیفہ کے انتخاب میں جہاں تک اصول کا تعلق ہے، عورتیں اور غلام بھی حصہ لے سکتے ہیں، اگرچہ عملی طور پر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ علامہ کا کہنا ہے کہ بعض فقہا نے عام انتخابات کے خطرے سے حق کی رائے دہندگی کو خاندان رسول تک محدود کر کے رکھ دیا۔ ان کے خیال میں عورتوں کو پردہ میں بٹھانے کی غرض بھی غالباً یہی ہے کہ عورتوں کو قانون حق کی رائے دہندگی سے محروم کر دیا جائے۔ علامہ اقبال کی رائے میں جبری انتخاب قطعاً ناجائز ہے، اگرچہ مصری مفکر ابن جمع فتنہ و فساد کے زمانے میں اس قسم کے انتخاب پر مہر جواز ثبت کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ شریعت ایسے عمل کو جو فوری اور ہنگامی ضرورت سے پیدا ہو تسلیم نہیں کرتی۔ جبری انتخاب جو اسلامی حکومتوں میں عمل میں آئے وہ بے شک و شبہ تاریخی واقعات کی نظیروں پر مبنی تھے، نہ کہ آئین اسلام پر۔
इकबाल के नज़दीक खलीफा को अपने जानशीन की नामज़दगी का हक हासिल है, हत्ता कि उनका कहना है कि खलीफा अपने बेटे को भी नामज़द कर सकता है, लेकिन जब तक उम्मत इस नामज़दगी की तौसीक न कर दे वो नामुकम्मल रहती है। वो खलीफा को ये हक देने पर आमादा नहीं कि अपनी ज़िंदगी ही में अपने जानशीन के लिए बैत ले ले। वो अवाम को इसका हक देते हैं कि खलीफा के मरने के बाद कोई दूसरा शख्स मुंतखब कर सके। वो कहते हैं कि अगर कोई खलीफा अपनी ज़िंदगी ही में अपना जानशीन नामज़द कर दे और जमहूर एक दूसरा खलीफा मुंतखब कर ले तो पहले को अपने हकूक़ से आम पब्लिक के सामने दस्तबरदार होना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा न करे तो मुस्तवजब कत्ल है। अलामा इस चीज़ से बहस करते हैं कि खलीफा का माज़ूल किया जाना मुमकिन है या नहीं, अगर मुमकिन है तो किन हालात में उसका अज़ल जायज़ है। उनका कहना है कि अगर खलीफा जिस्मानी या रूहानी अमराज में मुब्तला हो जाए तो माज़ूल किया जा सकता है, और उसकी माज़ूली का तरीका ये है कि कोई साहिब असर शख्स मस्जिद में किसी नमाज के बाद उसकी माज़ूली की तजवीज़ पेश करे और अपने दावे के सबूत में दलाइल दे और साबित करे कि यह मजसूज़ा माज़ूली सिर्फ ताईद मकासद इस्लाम की बिना पर है। फिर वो अपनी अंगूठी उतार कर फेंक दे और कहे कि मुझे इस खलीफा की माज़ूली इस तरह मतलूब है जिस तरह मैं अपने हाथ की अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। लोगों की तायद के बाद यह माज़ूली मुकम्मल समझी जाएगी। इब्तदान पूरी ममलिकत इस्लामिया में एक ही खलीफा होता था, लेकिन बनु अब्बास के इब्तदाई ज़माने से ही हालात बदल गए और एक वक्त में 2 या ज़्यादा खलीफा भी होने लगे। मुस्लिम मुफक्किरीन में कुछ ने हकीकत पसंदी की बिना पर इस पर महर जवाज़ सख्त कर दी और कुछ बुनियादी नज़रिए खिलाफत के तहत अपनी इस राय पर कायम रहे कि एक वक्त में एक से ज़्यादा खलीफा नहीं हो सकते। इब्न जमा की यही राय है और खवारिज का भी यही अकीदा है, लेकिन इब्न खल्दून इससे इख्तलाफ करता है और कहता है कि एक ही वक्त में 2 या इससे ज़्यादा खुलफा का होना किसी सबब खिलाफ शरअ नहीं, मगर शर्त यह है कि ये खलीफे मुख्तलिफ ममालिक में हों, ना कि एक ही मुल्क में। इन अक़वाल के नकल करने के बाद अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि इब्न खल्दून की ये राय बेशक कदीम अरबी मफ़हूम खिलाफत के खिलाफ है, ताहम जिस हद तक जमहूरियत इस्लाम गैर शख्सी और गैर सनई कानून यानी शरीयत वही के ताबे है। मेरा ख्याल यह है कि इब्न खल्दून की राय बिल्कुल दुरुस्त है और मुय्यद मकसूद हो सकती है। मज़ीद बरआं ये सबको मालूम है कि फ़िल वाक़े बहुत लंबे अरसे तक इस्लाम में 2 खिलाफतें एक ही ज़माने में कायम रहीं। अब अम्माल हुकूमत अल्लामा इकबाल अम्माल हुकूमत से भी बहस करते हैं। वो तमाम ओहदों का तो ज़िक्र नहीं करते, लेकिन 5 जो बहुत अहम हैं उनके बयान करने पर इक्तफ़ा करते हैं। पहला है वज़ीर। वो वज़ारत की निहायत मुख्तसर तारीख़ बयान करने के बाद उसकी 2 किस्में बयान करते हैं, जैसा कि मावरदी ने वज़ारत तफ़वीज़ और वज़ारत तनफ़ीज़ बयान की है। अव्वल ज़िक्र किस्म के वज़रा गैर महदूद इख्तियारात के मालिक होते हैं और मुअख़्खिर ज़िक्र बहुत महदूद इख्तियारात रखते हैं। वज़ीर तफ़वीज़ की बरतरफ़ी तमाम वज़रा की माज़ूली का सबब बनती है, लेकिन वज़ीर तनफ़ीज़ की सूरत में ऐसा नहीं होता। दूसरा विलात यानी गवर्नर का तकर्रुर कभी खलीफा करता है, कभी उसका नायब। गवर्नर भी महदूद और गैर महदूद इख्तियारात वाले होते हैं। गैर महदूद इख्तियारात के गवर्नर अपना वज़ीर, काज़िल क़ज़ात और दीगर अम्माल खुद मुकर्रर करते हैं। खलीफा की माज़ूली की सूरत में उसका मुकर्रर करदा वाली माज़ूल नहीं समझा जाता, लेकिन वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा विलात उसकी माज़ूली या मौत के बाद बरतरफ समझे जाते हैं, बशर्ते कि उनका तकर्रुर हाल ही में न हुआ हो। महदूद इख्तियारात रखने वाले अम्माल की हैसियत एक इंतज़ामी अफसर की होती है। फ़ौजदारी के मुकदमात में भी वो वसी इख्तियारात नहीं रखते। जिस सूबे में फ़ौजी कमांडर नहीं होता वहाँ का वाली अमीरुल जैश के भी फ़राइज़ अंजाम देता है, अगरचे उसकी इख्तियारात बहसीयत सिपह सलार के बहुत महदूद होते हैं। ये तरीका तमाम खुलफा के ज़माने में जारी रहा, लेकिन अल्लामा इकबाल इसके हामी नहीं है और इसे अमन आमा के लिए मुज़र बतलाते हैं, क्योंकि अक्सर गवर्नर बतदरीज क़ुव्वत हासिल करके अपनी मुतलिकुल अनानी का ऐलान कर देते हैं। तीसरा सिपह सलार। फ़ौज के सिपह सलार भी 2 तरह के होते हैं, एक महदूद इख्तियारात रखते हैं और दूसरे गैर महदूद इख्तियारात के मालिक होते हैं। इसी तरह काज़िल क़ज़ात इस ओहदे पर खलीफा या वज़ीर तकर्रुर कर सकता है। काज़िल क़ज़ात बहैसियत कफ़ील और नुमाइंदा शरीयत खलीफा को माज़ूल कर सकता है। काज़िल क़ज़ात की मौत के बाद उसका तमाम अमला मुअत्तल हो जाएगा, बरख़िलाफ़ इसकी खलीफा की मौत काज़ियों पर असरअंदाज़ नहीं होती। शेखुल इस्लाम मुकदमात की मुराफ़ा के लिए ये ओहदा कायम किया जाता है। अपीलों को सुनने के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात की निगरानी भी शेखुल इस्लाम के सुपुर्द होती है। इस ओहदे पर औरतें भी मुतय्यन हुई हैं। मसलन खलीफा मुक़्तदिर की माँ शेखुल इस्लाम के फ़राइज़ अंजाम देती थी। इस ओहदे और काज़िल क़ज़ात में ये फ़र्क है कि शेखुल इस्लाम काज़िल क़ज़ात की तरह शरीयत के हर लफ्ज़ी मफ़हूम का पाबंद नहीं है। उसके फ़ैसले कुदरती और फ़ितरी अदल और इंसाफ़ के आम कुलियात पर मबनी होते हैं। अल्लामा इस ओहदे को बहुत अहम बताते हैं और कहते हैं कि सिलसिले पर कब्ज़े के बावजूद नार्मनों ने इस ओहदे को कायम रखा। अल्लामा के नज़दीक इंतखाब करने वाले अम्माल को माज़ूल कर सकते हैं और ये माज़ूली मस्जिद में तकरीर या इस्तिफ्ताह के ज़रिए वजूद में आती है, अमल में आती है। इन मुतफ़र्रिक़ मसाइल पर रोशनी डालने के बाद अल्लामा इस अमर से बहस करते हैं कि खिलाफत बहुत जल्द क्यों ख़त्म हो गई। इसके वो 2 असबाब बताते हैं। पहला ये कि 2 बड़ी कौमें ईरानी और मंगोल फ़ितरतन इंतखाब के मफ़हूम से नाआशना थी, और चूँकि इन्हीं 2 बड़ी कौमों ने इस्लाम कबूल किया था, इसलिए उनके अकायद का असर दीगर मुसलमानों पर भी पड़ा। अल्लामा इकबाल डोज़ी का कौल नकल करते हैं कि ईरानी हमेशा खलीफा को मज़हरुल वहियत समझकर उसकी परस्तिश पर आमादा और कमरबस्ता रहे हैं, और जब कभी उनको ये बताया गया कि इबादत और परस्तिश के लिए सिर्फ खुदाए वाहिद के सिवा और कोई लायक नहीं, तो उन्होंने हमेशा ऐसे खलीफा के खिलाफ जो माबूद बनना मुनासिब न समझता हो बगावत की।
دوسرا سبب خلافت کے خاتمے کا یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان قرون اولیٰ میں فتوحات کی طرف زیادہ متوجہ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عنان حکومت چند افراد کے ہاتھوں میں پہنچ گئی اور بجائے اسلامی جمہوریت کے ملوکیت کا دورہ شروع ہو گیا۔ بھائی ہمہ علامہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اسلامی جمہوریت دوبارہ زندہ ہو کر رہے گی۔ اس کی نشاط ثانیہ کے اسباب میں سب سے اہم سبب اہل مغرب کے سیاسی افکار ہیں۔ مصر میں ان کی رائے میں برطانیہ کے زیر انتداب بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ ایران کی اصلاحات اور ترکی میں انجمن اتحاد و ترقی کو دیکھ کر ان کو یقین ہو رہا تھا کہ جلد ہی دنیا اسلام خالص اسلامی حکومت کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ خواب بہت حد تک اسلامی حکومتوں کے مورز وجود میں آنے کے ساتھ پورا ہو چکا ہے۔ علامہ مسلم مصلحین کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسلامی آئین کے اساسی اصولوں کا بغور و خوض مطالعہ کریں اور جمہور پر ثابت کر دے اور انہیں یقین دلا دے کہ سیاسی آزادی کے وہ اصول جو بظاہر غیر اسلامی نظر آتے ہیں فی الحقیقت عین اسلامی ہیں اور اسلام ہی کا مقصود و منتہا ہے، اور آزاد اسلامی زمین کا مطالبہ اسلامی اصول ہی پر مبنی ہے۔ اس طرح وہ جمہور کو زیادہ متاثر کر سکیں گے اور جمہور ان کے سیاسی انقلاب میں دست تعاون بڑھائیں گے۔ اب نظام حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں علامہ؟ فارابی، حافظ اور روسو نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ معاہدہ عمرانی کا نظریہ پیش کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ عوام ہی دنیا میں اقتدار کا سرچشمہ ہے۔ اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اکثریت کا غلبہ تسلیم کر لیا گیا اور جمہوری طرز حکومت مورز وجود میں آ گیا، جس میں عدل و اطلاع کی جگہ اکثریت کی رائے کا خواہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو احترام کیا جانے لگا۔ علامہ اقبال کے نزدیک حاکمیت کا ماخذ عوام نہیں ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ انہوں نے اپنے لیکچر مسلم ثقافت کی روح اسپرٹ آف مسلم کلچر میں کہا ہے کہ اسلام بحیثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسانوں کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری خدا کے لیے ہے، نہ کہ تخت و تاج کے لیے، اور چونکہ ذاتی بار تعالیٰ تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے، اس لیے اس کی اطاعت شاری کا در حقیقت مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی معیاری فطرت کی اطاعت شاری اختیار کرتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ اپنے اس نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ حاکمیت کا حق صرف خدا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، اور مسلمان کی یہ شان بتاتے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندنست پیش فرعون سریش افگندنست، اور جب انسان کا محکوم بن جاتا ہے تو زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی ہے۔ غیر حق چوں ناہی و امر شود زورو مر برنا تواں قاہر شود۔ جمہوریت میں چونکہ حاکمیت کا حق عوام کے نمائندوں کو دیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کی حاکمیت کے نظریے کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اکثریت کی رائے ہی کو حکومت کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے علامہ جمہوریت پر سخت نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ دیو استبداد جمہوری کو بام پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایت حقوق، طب مغرب میں مزے بیٹھے آسر خواب آوری، گرمی گفتار آزائے مجالس العما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، اس سراب رنگ بو کو گلستان سمجھا ہے تو آہ اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ اقبال جس شدت کے ساتھ جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ انہوں نے ملوکیت کے خلاف آواز بلند کی ہے، کیونکہ ملوکیت اور جمہوریت میں تھوڑا ہی فرق ہے۔ ملوکیت میں اقتدار فرد واحد کی تحویل میں ہوتا ہے اور جمہوریت میں ایک جماعت کی تحویل میں، ایک جماعت کی تحویل میں۔ وہ ملوکیت کو جارحانہ وطنیت ہی کا ایک شاخصانہ تصور کرتے ہیں اور اس کو اخلاقی تعلیم کے منافی خیال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیت ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے کہ جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادوئے محمود کی تاثیر ہے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقے گردن میں ساز دلبری، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری۔ نظام معیشت، اقبال کے معاشی تصورات پر اسلامی رنگ غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر اس نظام معیشت پر جو غیر اسلامی ہے سخت نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کو اپنے اعتراضات کا ہدف بنایا ہے۔ ان تمام نظاموں میں جو بنیادی نقص ہے وہ یہ ہے کہ معاشیات کو اخلاقیات سے جدا کر دیا گیا ہے، اور یہی ہماری معاشی زبوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے جب تک ہم اپنی زندگی میں وحدت پیدا نہیں کریں گے اور معاشی جدوجہد کو اخلاقی اصول کے تحت نہیں لائیں گے، ہماری حالت کا سنبھلنا ممکن نہیں۔ سرمایہ داری نظام میں مسابقت نے جنم لیا جس نے دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا اور انسان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ ابنائے آدم نے ایسی زندگی کو اپنا لیا جس میں اخلاقی قوانین مہمل قرار دیے گئے۔ اقبال اس لیے اس نظام سے بیزار ہے کہ اس کے سفینے کے ڈوبنے کے متمنی نظر آتے ہیں۔ سرمایہ داری کی اساس اس بات پر ہے کہ زمین اور سرمایہ پر انفرادی قبضہ ہو، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا علامہ اس نظریے سے بنیادی اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جو انسان کے زیر تصرف ہیں وہ بطور امانت کی ہیں، فی الحقیقت اس کا مالک خداوند تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام ہی ہماری نکبت و افلاس کا حقیقی سبب ہے۔
اس نظام میں ملکیت کے جذبے کی تشفی ضرور محدود ہے، چند اشخاص تک محدود ہوتی ہے، اور معاشرہ دو جداگانہ حصوں میں بٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایک طبقہ بڑے اور سرمایہ دار لوگوں کا ہے اور دوسرے میں افلاس زدہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح آقا اور بندہ کی تمیز کی تمام تر ذمہ داری اسی نظام پر ہے، اور یہ تمیز اقبال کے نزدیک انسانی خوبیاں سلب کر لیتی ہے۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضرہ چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعظیمیں۔ برخلاف اس کے اسلامی نظام معاشرت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ بندہ حق بے نیاز اظہر مقام، نے غلام او نہ او کسرا غلام۔ سرمایہ داری کی طرح اشتراکیت کو بھی اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نظام سرمایہ داری کی خرابیاں دور کرنے کے لیے قائم ہوا، اور اس کا علاج اس طرح کیا گیا کہ سرمایہ انفرادی تصرف سے نکل کر قوم کے حوالے کیا جائے۔ حکومت عوام کی ضروریات کی کفالت کرے اور عوام اس کے صلے میں اپنی تمام قوت حکومت کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق بروئے کار لائیں۔ کارل مارکس اس نظام کا بانی ہے۔ علامہ اسے پیغمبر بے کتاب اور پیغمبر بے جبرائیل کہتے ہیں۔ اس کی نیت کی صفائی کے وہ معترف ہیں، لیکن اس نیک نیتی کے باوجود اس کے قائم کردہ نظام نے بہت سے مضر اثرات چھوڑے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ قلب مومن و ماغش کافر است۔ اشتراکی نظام میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ علامہ کے نزدیک یہ ہے کہ مساوات شکم کو بطور اصول تسلیم کیا گیا ہے۔ دین عام پیغمبر ناحق شناس بر مساوات شکم دارد اساس۔ اس نظام معیشت میں انسان کی تخلیقی غرض و غایت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر لے اور بس۔ اور اسی طرح سرمایہ داری اور اشتراکیت میں افراد و تفریق کے عیوب موجود ہیں۔ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے وہ اس نقص سے پاک ہے۔ اس میں ذرائع پیداوار کو انفرادی ملکیت میں نہیں دیا گیا، صرف پیداوار افراد کے قبضے اور تصرف میں ہوتی ہے۔ مرد مومن کی صفت میں وہ فرماتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال دولت کو بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر ہوگا کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اب عورت اور سیاست کے بارے میں علامہ اقبال صنف نازک کے بارے میں بھی اسلامی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں حدیث نبی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ الجنت تحت اقدام امہاتیا، یعنی جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ ایک اور موقع پر کہتے ہیں کہ وجود ازل سے ہے تصویر کائنات بے رنگ اسی کے ساز ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کر ثریا سے مشتخاک اس کی کہ ہر شرف سے اسی درج کا در مکنوں۔ اقبال عورت کی اتنی اہمیت کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ عورت و مرد کے دائرہ عمل مختلف ہیں اور دونوں میں سے کسی کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، اور تمدنی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ معاشرے کے دونوں ارکان باہمی تعاون سے کام لیں۔ تاہم علامہ یورپ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے کہ مرد و عورت میں مکمل مساوات ہونی چاہیے۔ وہ اپنے علی گڑھ کے لیکچر میں کہتے ہیں کہ واضح الفاظ میں اس امر کا اعتراف کروں گا کہ آیت کریمہ کے مطابق الرجال قوامون علی النساء میں مرد و عورت کے مساوات مطلق کا حامی نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ قدرت نے ان دونوں کے سپرد جدا جدا خدمتیں کی ہیں، اور ان فرائض جداگانہ کی صحیح اور باقاعدہ انجام دہی خانوادہ انسانی کی صحت اور فلاح کے لیے لازمی ہے۔ مغربی دنیا میں جہاں نفسا نفسی کا ہنگامہ گرم ہے اور غیر معتدل مسابقت نے ایک خاص قسم کی اقتصادی حالت پیدا کر دی ہے، عورتوں کا آزاد کر دیے جانا ایک ایسا تجربہ ہے جو میری دانست میں کے بجائے کامیاب ہونے کے الٹا نقصان رساں ثابت ہوگا، اور نظام معاشرت میں اس سے بے حد پیچیدگیاں واقع ہو جائیں گی، اور عورتوں کی اعلیٰ تعلیم سے بھی جس حد تک افراد قوم کی شرح ولادت کا تعلق ہے، جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی غالباً پسندیدہ نہ ہوں گے۔ خاندانی وحدت کے رشتے جو بنی نوع انسان کی روحانی زندگی کا جذب اعظم ہے، یہ حریت توڑ دیتی ہے۔ علامہ اس سلسلے میں واضح خیالات رکھتے ہیں کہ عورت کو جہاد زندگی میں مرد کے دوش بدوش کر دیا گیا تو وہ اپنی نسوانیت کھو دے گی، یہ ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ اقبال نہایت لطیف طریقے سے اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عورت کو اس کے اعلیٰ فرائض مفروضہ کی بجائے دیگر فرائض کی انجام دہی پر مجبور کیا گیا تو اس کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ عورت کی تخلیق کی غرض و غایت افلاطون کو پیدا کرنا ہے، لیکن اگر اس سے افلاطون کی ذرا علم و حکمت کی باتیں کرنے کے لیے کہا گیا تو ممکن ہے کہ وہ اس پہ کامیاب ہو جائے، لیکن افلاطون کی پیدائش کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ اقبال خلیفہ کے انتخاب میں عورتوں کی رائے دہندگی کا حق اصولی طور پر تسلیم کرتے ہیں اور مروجہ پردے کا سبب دبی زبان سے یہ بتلاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فقہاء نے عام انتخابات کے خطرے کے پیش نظر صنف نازک کو پردے میں مقید کر دیا ہو۔ اب قانون ملت کی بنیاد افراد کے اختلاط پر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اختلاط بغیر کسی آئین و قوانین کے نہ تو قائم رہ سکتا ہے اور نہ مستحکم ہو سکتا ہے، اور ملت اسلامیہ توازن سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ امت مسلم ز آیات خداست، اصلش از ہنگامہ کابو ابلاست، بلا است از اجل این قوم بے پردہ داستے استوار از نحن نزلنا ستے۔ ایسی قوم کے لیے قانون بھی ہماگیر اور غیر فانی ہونا ضروری ہے۔ علامہ اقبال اپنے لیکچر اسلامی حیات اجتماعی میں اصول حرکت میں اسلامی قوانین اور ان کے ماخذ سے سیر حاصل بحث کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک زندگی کی روحانی بنیاد دائمی اور سرمدی ہے، جو اپنے آپ کو گوناگوں اور بوکلم و تغیر میں آشکار کرتی ہے۔ ایک معاشرے کو جو حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی ہو، اپنی زندگی میں ثبات و تغیر کے معقولات کو ہم آہنگ بنانا پڑتا ہے۔ اجتماعی زندگی کی رہنمائی کے لیے اس کے پاس دائمی اصول ہونے چاہیے، کیونکہ دائمی اصول ہی کے ذریعے
کہ ہم اس مسلسل تغیر کی دنیا میں قدم جما سکتے ہیں، لیکن جب ان دائمی اور سرمدی اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے تغیر کو نظر انداز کر دیا جائے جو قرآن کی روح سے خدا کی عظیم شان نشانیوں میں سے ہے، تو اس سے جو چیز حرکت پذیر ہوتی ہے وہ غیر متحرک و جامد ہو جاتی ہے۔ سیاسی و اجتماعی علوم میں یورپ کی ناکامی اول ذکر اصول کی توضیح کرتی ہے اور گزشتہ 500 سال سے مسلمانوں پر جو جموداری ہے وہ آخر ذکر کی اس ضرورت کو اجتہاد نے پورا کر دیا ہے۔ علامہ اقبال اپنے اس لیکچر میں اجتہاد کو اسلام کی حیت اجتماعی میں اصول حرکت سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ کسی قانونی مسئلے پر اسلامی اصول کی روشنی میں آزاد رائے قائم کرنے کی کوشش کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ پھر وہ اجتہاد کے اصول کو قرآن حدیث کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور اس کے 3 درجے بتاتے ہیں۔ پہلا، قانون سازی کا مکمل اختیار مذاہب فقہ کے بانیوں تک محدود ہے۔ دوسرا، اضافی اختیار جس کو کسی خاص مذہب فقہ کے حدود کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا، مخصوص اختیار یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ طے کرنا ہو کہ کس خاص مسئلے میں جس کو مذاہب فقہ کی بانیوں نے حل نہیں کیا کون سا قانون عائد ہوگا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ابتداءً حنفیوں نے اجتہاد کی اہمیت کو محسوس کیا، لیکن جب مذاہب فقہی وجود میں آ گئے تو اجتہاد کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اقبال اجتہاد کو نظر انداز کیے جانے کے اسباب سے بھی بحث کرتے ہیں۔ وہ مغربی مصنفین کی رائے کی حمایت کرنے پر آمادہ نہیں کہ اجتہاد کے خاتمے کی ذمہ داری ترکوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ترکوں سے پہلے فقہی مذاہب پیدا ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک اس کے حقیقی اسباب یہ ہیں: پہلا سبب، عہد عباسی عقلی تحریک نے مذہبی طبقے کو اس نتیجے پر مجبور کر دیا کہ یہ تحریک اسلام کے اجتماعی نظام کو ختم کر دے گی، اس لیے انہوں نے اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے نظام قانون کو سخت سے سخت تر بنا دیا۔ دوسرا، راہبانہ تصوف ابتدائی علماء کی موشگافیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آیا اور اس نے اجتہاد کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ ظاہر و باطن کی تفریق پھر باطن پر ضرورت سے زیادہ زور دیے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا اجتماعی نظام بری طرح مجروح ہو گیا اور اسلامی حکومت معمولی لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور عام مسلمان جو غور و فکر کے عادی نہیں یہ محسوس کرنے لگے کہ مذاہب فقہ کی اندھی تقلید ہی میں ان کی بقا ہے، کیونکہ کوئی اعلیٰ شخصیت ان کی رہنمائی کے لیے موجود نہ تھی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا، بغداد کی تباہی نے مسلمانوں کی مرکزیت ختم کر دی۔ قدامت پرست مفکرین نے اپنی پوری کوشش اس امر پر مرکوز کر دی کہ اجتماعی زندگی کی یکسانیت کو برقرار رکھا جائے، اور نظم و ضبط کی بقا کے لیے انہوں نے ابتدائی علماء کے مدون کردہ قوانین شریعت کو منوعاً اپنا لیا۔ علامہ اقبال اس غلطی پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو 13ویں صدی عیسوی کے علماء سے سرزد ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس تقلید سے تنظیم ضرور پیدا ہو گئی، لیکن کسی قوم کا مستقبل تنظیم پر اس قدر منحصر نہیں ہوتا جتنا کہ افراد کی قدر و قیمت اور قوت پر منحصر ہے۔ ایک جماعت جو ضرورت سے زیادہ منظم ہو اس میں فرد فنا ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کے بیان کرنے کے بعد علامہ ان علماء اور مصلحین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے تقلید کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے ابن تیمیہ، جلال الدین سیوطی اور محمد بن عبد الوہاب کا خصوصی ذکر کیا ہے، اور وہ ترکی کے جدید تصور اجتہاد کو سراہتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایک دن ترکوں کی طرح اپنے ذہنی ورثے کی قدر و قیمت پر از سر نو نظر ڈالنی ہوگی۔ اگر ہم اسلامی تفکر میں کوئی نادر اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم صحت بخش تنقید کے ذریعے اس آزاد خیالی کی تحریک کو روک سکتے ہیں جو صورت کے ساتھ اسلامی دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اب بین الاقوامی حکومت کے بارے میں علامہ اقبال بین الاقوامی حکومت کے نظریے کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ انہوں نے ابن خلدون کے 3 مختلف نقطۂ نظر کو جو اس نے اپنے مقدمے میں لکھے ہیں نقل کیا ہے۔ پہلا، عالمگیر خلافت ایک مذہبی ادارہ ہے، اس لیے اس کا قیام ناگزیر ہے۔ دوسرا، اس کا تعلق محض اقتضائے وقت سے ہے، اور تیسرا، ایسے ادارے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ ترکی دوسرے خیال کا حامی ہے۔ عالمگیر خلافت محض اقتضائے وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ ترک اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ماضی کے تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ عالمگیر حکومت کا تخیل عملی صورت اختیار کرنے سے قاصر رہا ہے۔ اس پر صرف اسی وقت عمل ہوا ہے جبکہ اسلامی حکومت برقرار تھی۔ کئی آزاد حکومتوں کے پیدا ہو جانے کے بعد یہ تخیل بے اثر ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ یہ تصور کارگر ہونے کی بجائے آزاد اسلامی حکومتوں کے اتحاد میں سنگ راہ بنا رہا۔ ایران خلافت سے علیحدہ رہا، اہل عرب کے دل میں مختلف خواہشات موجزن رہی۔ علامہ ترکوں کے ان دلائل سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ دلائل اگر ان کو صحیح طور پر ذہن نشین کیا جائے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی نصب العین ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یہ نصب العین اگرچہ اسلام کا عطر ہے، مگر اسلام کی ابتدائی صدیوں میں عربوں کی ملوکیت نے اس کو دھندلا یا مسترد کر دیا تھا۔ وہ تمام اسلامی ممالک کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہر اسلامی ملک کو چاہیے کہ اپنی خودی کی گہرائیوں میں ڈوب جائے اور کچھ عرصے کے لیے اپنی توجہ صرف ایک حد تک مرتکز کر دے تاکہ ہر ملک قوی اور زبردست ہو کر جمہوریتوں کا ایک خاندان تشکیل دے سکے۔ میرے خیال میں خدا ہم پر یہ حقیقت بتدریج منکشف کر رہا ہے کہ اسلام نہ تو قومیت ہے اور نہ ملوکیت، بلکہ ایک جمعیت آدم ہے جو مصنوعی سرحدوں اور نسلی امتیازات کو عملی سہولتوں کے لیے تسلیم کرتا ہے۔ وہ اس تحریک کا خیر مقدم کرتے ہوئے متنبہ کرتے ہیں کہ آزاد خیالی اکثر انتشار کا باعث بنتی ہے، اسی لیے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں مذہبی اور سیاسی رہنما آزاد خیالی کے جوش میں جبکہ کوئی روکنے والی قوت موجود نہ ہو صحیح حدود سے تجاوز نہ کر جائیں۔ چنانچہ وہ لوتھر کی تحریک سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب اقبال کے سیاسی افکار میں حقیقت پسندی اور عینیت پسندی کا دلچسپ امتزاج ملتا ہے۔ وہ دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن وہ جدید تحریکات سے بھی اصل قبول کرتے ہیں۔
اثر قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہو۔ اسی چیز نے اقبال کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا مفکر اور عظیم مصلح بنا دیا ہے۔